اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا الرضا علیہ السلام ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةُ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَتَصْدِيقًا بِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو درس تھے طے شدہ تھے قبلہ مرحوم مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب کے، بہرحال پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہمارے درمیان نہیں رہے، آپ کے ہاں مسلسل آتے تھے، تو کیونکہ انہوں نے ایک جو میں نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ آخری ان کو جو یہاں گفتگو کرنی تھی وہ کچھ زیارت کے موضوع پر ان کا جو درس تھا وہ طے ہوا تھا۔ اب وہ تو نہیں ہے اور نہ ہی ان کا انداز میں اپنا سکتا ہوں، بہرحال ہر کسی کا اپنا انداز ہے، اپنا بیان کا طریقہ ہے، اور مولانا صاحب واقعاً بہت ہی اچھے انداز میں بیان کرتے تھے، بہت خوبصورت انداز میں، لیکن موضوع میں نے وہی رکھا کہ زیارت ہے کیا، زیارت کسے کہتے ہیں، زیارت کیوں کرنی چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کلامی مسئلہ بھی ہے، یعنی علم کلام سے بھی ریلیٹڈ ہے، مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو زیارت کی قائل ہے، زیارت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، لہٰذا ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے، اور مسلمانوں کے بعض لوگ جو ہیں وہ اس عمل کو دیکھنے کے بعد جو ہے بعض موحد اور بعض توحید پرست افراد کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، اس اعتبار سے ہی بہت اہم ہے، اور خود کیونکہ اس زیارت کے موضوع کے اندر بہت ساری ایسی گفتگو ہیں، ایسے مطالب ہیں کہ جن سے ہماری معرفت جو ہماری معرفت میں بہت ہی اثر انداز ہے، پروردگار کی معرفت۔ یہ زیارت ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز، وہ لوگ جو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی زیارت یعنی شرک، یعنی بدعت، اور پھر زیارت کرنے والوں کو مشرک اور نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے زیارت کو سمجھا نہیں۔ اگر وہ آئیں اور ہمارے معارف کو جو روایات، جو زیارات کے بارے میں جو کلمات، حتیٰ خود زیارت نامے جو آپ کسی معصوم کی قبر کے سامنے یا اپنے گھر سے دور سے پڑھتے ہیں، ان کو پڑھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ زیارت کے جو خود وہ الفاظ کہ جو معصومین کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ معارف کے اوپر مشتمل ہیں۔ ہمارے پاس جو چیزیں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں آئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے آئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہوئی، پروردگار عالم نے بتایا کہ جی اہل بیت کون ہیں، مختلف آیات میں،
کچھ آیات ایسی ہیں جو بالکل نص ہیں، جو ظاہر ہیں، کچھ ایسی ہیں جو قابل تعویل ہیں، کچھ کی تفسیر ہے، مختلف انداز کی آیت ہیں کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ اسی طرح سے ایک چیز جو ہم تک پہنچی ہے اس کا نام ہے دعا، یعنی ائمہ معصومین کی طرف سے، رسول خدا کی طرف سے دعائیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم اور اس دعا کے اوپر جو ہے تاکید بھی آئی ہے قرآن مجید کے اندر، دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو۔ تو ہم جب دعا میں جاتے ہیں تو دعا کے اندر بھی بہت ہی بلند و بالا معارف ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا ہم اکثر کہتے ہیں جی صحیفہ سجادیہ دیکھیں، صحیفہ سجادیہ کے اندر کیسے کیسے بلند معارف ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دعا، عام طور پہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یعنی کیا، یعنی جو ہماری حاجات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہم خدا کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے کن الفاظ کا سہارا لینا ہے، پروردگار سے کس طرح سے گفتگو شروع کرنی ہے، کس طرح سے اپنی بات کو بیان کرنا ہے، کس طرح سے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام انسان سوچ نہیں سکتا، یعنی ائمہ معصومین نے دعا کے ذریعے آپ تک، ہم تک، اپنے چاہنے والوں تک معارف پہنچائے، دعاؤں کے ذریعے۔ ایک اور چیز، لہذا دعا کو کہا گیا سلاح الانبیاء، انبیاء کا اسلحہ۔ ایک اور چیز جو ہماری زبانوں سے ادا ہونے والے کلمات ہیں وہ زیارت کی صورت میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دعا کے اندر ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں، زیارت کے اندر ہم ایک ولی خدا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، اس کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ زیارت میں آپ کے مقابل میں کون ہے؟ ولی اللہ، اللہ کا نبی۔ اور دعا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹ پروردگار سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زیارت، جس کی زیارت کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مزور، یعنی اس مزور کے پاس حاضر ہونا، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بغیر میں خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ زیارت کا جو اصل مقصد ہے، زیارت کا جو اصل ہدف ہے وہ کیا ہے؟ زیارت کے جو مختلف اہداف روایات میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مقصد کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ زیارت معصومین، زیارت رسول خدا، زیارت امیر کائنات، زیارت امام حسین، زیارت امام رضا۔ یہ جو زیارت ہے حقیقت میں کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کا راستہ۔ یعنی آپ کا مقصد کیا ہے؟ زائر کا مقصد کیا ہے؟ زائر کا مقصد ہے خدا، لیکن وہ راستہ کیا ہے؟ ان کی بارگاہ میں پہنچنا۔ جس طرح یعنی ہم جانا چاہتے ہیں خدا تک، پہنچنا چاہتے ہیں خدا تک، لیکن یہ کیسے پہنچیں گے؟ یہ پہنچنا کیسے امکان پذیر ہوگا؟ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو روایات کے اندر ایسے جملے ملتے ہیں، اذن دخول کے اندر ایسے جملے ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ جو میں زیارت کرنے آیا ہوں اس میں میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد ہے خدا۔ مقصد خدا ہے لیکن ذریعہ ہی ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خب نماز تو ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد روزہ تو نہیں ہے، ہمارا مقصد تو خدا ہے، خدا کی رضایت ہے، خدا تک پہنچنا ہے۔ لیکن خدا تک پہنچیں گے کیسے؟ تاکہ جی نماز پڑھیں گے تو آپ، نماز کے بغیر آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، روزے کے بغیر آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو نماز اور روزہ اگرچہ بہت اہم ہے، لیکن امام کے مقابلے میں نماز اور روزہ، امام کا مقام اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو جس طرح سے نماز اور روزہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے، اسی طریقے سے آپ جب زیارت پر جاتے ہیں تو مقصد ہمارا ہے خدا تک پہنچنا، لیکن یہ خدا تک پہنچنا اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اس راستے پر آئیں، صراط مستقیم یا جو بھی نام اس کے دیں۔
تو زیارت میں سب سے پہلا مقصد جو ہے زائر کا کیا ہے؟ خدا کا تقرب۔ خدا کا تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ رسول اور ائمہ معصومین کے طرف حرکت کرنے سے، ان کی طرف جانے سے، ان کے راستے پر چلنے سے۔ دوسری چیز جو ہمیں زیارات کے سلسلے میں، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک روایت بھی پڑھی 8ویں امام سے، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر انسان کی گردن کے اوپر اس کے امام کا ایک عہد ہے، انسان کی ذمہ داریاں ہیں کچھ اپنے امام کی نسبت سے۔ ان لکل امام عہدا فی عنوق اولیائہ، ائمہ معصومین کے چاہنے والوں کی گردنوں پر ان کے امام کا حق ہے۔ خوب اس کو کیسے ادا کریں؟ اس حق کو، یہ جو حق، جو عہد ہمارے اوپر تھا، ہم نے ایک عہد کیا تھا امام کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں وہ عہد ٹوٹ گیا، کہیں ایسا تو نہیں وہ عہد کمزور ہو گیا؟ لہٰذا یہ جو امام رضا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے اوپر، ہمارے چاہنے والوں کی گردنوں پر اپنے امام کی نسبت سے ایک عہد ہے۔ ہمارا مقصد زیارت سے یہ ہوتا ہے کہ ہم زیارت کے ذریعے سے اس عہد کی تجدید کریں، تجدید عہد، جو آپ نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں کہا کہ جی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم زیارت کرتے ہیں، زیارت سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عہد کو دوبارہ تکرار کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں زیارت کے ذریعے سے ہم اپنے اس عہد کو کامل کریں، مکمل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ ہم نے اس عہد کو توڑ دیا ہو، ہم سے یہ عہد ٹوٹ گیا ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عہد کو توڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم اکثر اوقات بالآخر انسان ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وہ وعدہ خلافی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے اس چیز کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ ختم ہو گیا، عہد توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا۔ گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو عہد کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے اولیاء، ہمارے چاہنے والوں کی گردن پر ہمارا ایک عہد ہے۔ خوب، سفینۃ البحار ایک کتاب ہے روایات کی، اس کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی رات کو حساب کتاب کرے اور دیکھے کہ دن میں اس سے کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ چند کاموں کو انجام دے۔ محاسبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی رات کو سوتے وقت انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ اپنے پورے دن کا حساب کتاب کرے کہ بھئی کیا ہوا ہے آج کے دن، کیا سے سرزد ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہوا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس سے ہو گیا۔ تو روایت کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ رات کو حساب کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس سے دن میں کوئی گناہ ہوا ہے تو اس سے چند کام انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ کہا یہ کہ اپنے عہد کو امیر المومنین کے ساتھ دوبارہ کرے۔ عہد تو میں تو امیر المومنین کی ولایت میں تو سمجھ رہا ہوں، میں امیر المومنین کا عہد میری گردن پر بالکل صحیح سلامت باقی ہے، جبکہ روایت کہہ رہی ہے کہ تمہیں اب چند کام کرنے ہیں، ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ امیر المومنین کے ساتھ دوبارہ عہد کرو۔ معلوم ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ عہد ٹوٹ جاتا ہے۔ عہد دوبارہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ روایت کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ گویا کہ گناہ نے اسے عہد ولایت علی ابن ابی طالب سے باہر نکال دیا، خارج کر دیا۔ تو دوبارہ عہد کرو، بس اگر گناہ کرو تو استغفار کرو اور اپنے عہد کو دوبارہ علی کے ساتھ نیا کرو۔ گناہ سے تبری کرنا، بیزاری کرنا، دوری کرنا، یہ سبب بنتا ہے امیر المومنین کی ولایت میں داخل ہونے کا۔ تو عہد ہم نے کیے ہوتے ہیں،
امام نے فرمایا، 8ویں امام نے کہا کہ عہد تمہاری گردن پر ہے، کیا کرو تم؟ کہا کہ تم ان کی زیارت کرو، ائمہ معصومین کی زیارت کرو۔ یعنی اس عہد کو وفا کرنا ہے اگر تو کیسے کیا جائے؟ کہ بہترین انداز سے اگر اس عہد کو ادا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ائمہ معصومین کی، اپنے امام کی زیارت کرو۔ حسن العداء زیارت قبورہم، ان کی قبروں کی زیارت کرو۔ اگر کوئی شخص ان کی قبر کی زیارت کرے گا اور رغبت کے ساتھ کرے گا، شوق کے ساتھ کرے گا، تصدیق کرے گا ان کی، تو قیامت میں وہ شفاعت کریں گے۔ یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں 8ویں امام کہ تمہاری گردنوں پر جو یہ عہد ہے، عہد امامت، عہد ولایت، اس کو اگر تم ادا کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ اس کو باقی رکھنے کا کیا ہے؟ ان کی زیارت، ان کی قبروں کی زیارت۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ وہاں جا کر، یعنی ہم یہاں سے بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری آپ کی روایت یہ کہتی ہیں یہاں بیٹھ کے زیارت پڑھو، اپنی نماز کے بعد رسول خدا پر سلام بھیجو، لیکن صرف یہیں تک اکتفا؟ بالآخر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب آپ جب سلام کریں گے تو رسول خدا جواب دیں گے۔ رسول خدا کے لیے کوئی محدودیت نہیں ہے کہ رسول خدا مثلا مدینے میں ہی ہو، امام حسین جو ہیں وہ کربلا میں ہی ہوں، نہیں، آپ یہاں پہ بھی سلام کریں گے تو امام حسین آپ کو یہاں جواب دیں گے، مولا کائنات جواب دیں گے، چاہے قبر پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، شہزادی کونین جواب دیں گی۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو، جاؤ ادھر۔ صرف یہاں بیٹھ کر اپنے ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنا یا دوسری مختلف زیارتوں کا پڑھنا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر تم بہترین انداز میں اپنے اس عہد کو ادا کرنا چاہتے ہو، اس پر وفا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہا کہ جا کر امام کی زیارت کرو اور اپنے عہد کو نیا کر لو۔ جس طرح سے آپ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے دعائے عہد اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، ایک دفعہ عہد کر لیا کافی ہے، نہیں، روزانہ، یعنی تجدید عہد۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایسا عمل انسان سے سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ عہد جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بس زیارت جو ہے تجدید عہد ہے اور ادھر سے بہترین انداز میں وفا کرنے کا نام بھی ہے۔ تو جب انسان زیارت کرتا ہے تو حرکت اس کی خدا کی طرف ہوتی ہے، مقصود خدا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ خدا تک پہنچوں۔ اسی طرح سے جب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں ائمہ معصومین کی تو خدا کی طرف ہی جاتے ہیں۔ خود زیارت جامعہ کے اندر، یعنی دیکھیں آپ، وہ لوگ جو ہیں وہ کج فکر ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا مختلف قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ زیارت جامعہ کے اندر جو امام معصوم سے ہے، مستند ترین زیارت ہے 10ویں امام کی، کیا فرماتے ہیں؟ من اراد اللہ بدع بکم، اگر کوئی اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ سے، آپ اہل بیت سے۔ یعنی اگر زائر زیارت کرنے جا رہا ہے، مقصد پروردگار ہے، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت۔ اس کا راستہ کون ہے؟ امام حسین۔ کوئی کربلا جا رہا ہے، کوئی 8ویں امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ بس زیارت جو ہے وہ عین توحید ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، یہ غلط ان لوگوں نے بیچاروں نے سمجھا نہیں اور صرف فتوے لگا دیے۔ زیارت عین توحید ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی انسان نے توحید تک پہنچنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ معصومین کی زیارت۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت آپ لوگوں نے کی ہوگی، جس نے نہیں کی پروردگار اسے نصیب کرے، اور جس نے کی اسے دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت آپ دیکھیں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو زیارت سے پہلے جو ہے اذن دخول ہوتا ہے اور مختلف قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے اندر ملتا ہے کہ جب زائر امام رضا اپنے گھر سے نکلے زیارت کے قصد سے، تو وہ اپنی زبان سے کچھ جملات ادا کریں۔ دیکھیں میں جا کر آ رہا ہوں امام رضا کی طرف، وہ جملے کیا ہیں؟
جملے ہیں کہ بسم اللہ و باللہ و الی اللہ و الی ابن رسول اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اللہم الیک توجہت و الیک کسدت وما عندک اردت. یہ جملے وہ اپنی زبان سے ادا کریں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جہاں تو میں امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے کیا کہا؟ بسم اللہ و باللہ و الی اللہ. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی وادی ولایت اہل بیت میں جانا اسی وقت ممکن ہوگا جب سب سے پہلے اللہ کی مدد ہو. بس اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں اپنے اوپر اپنے کیے ہوئے پر پروردگار بھروسہ نہیں کر سکتا، لہٰذا توکل تو علی اللہ، میں تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتا ہوں. مقصد کیا ہے میرا؟ امام رضا یعنی اس زیارت، یہ جو میں زیارت پہ نکلا ہوں، اس زیارت سے میرا مقصد کیا ہے کہ جس کی ابتدا میں نے کس سے کی تھی؟ بسم اللہ سے، اللہ کی مدد سے. کہاں جانا کہاں جانا ہے؟ اب بسم اللہ و باللہ و الی اللہ، بسم اللہ و باللہ و الی اللہ، اللہ کی طرف. سفر کہاں ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اس کے بعد چوتھا جملہ آیا، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. وَإِلَىٰ ابن رسول اللہ، یعنی اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن اللہ کی طرف جانا کیسے ہوگا؟ ابن رسول اللہ کے ذریعے سے، امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے میں اللہ کی طرف جاؤں گا. بس سفر اللہ کی طرف ہے. زیارت کا سفر ایسا مانوی سفر ہے جس میں انسان اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف کیسے جائے گا؟ ابن رسول اللہ کے ذریعے سے، رسول اللہ کے ذریعے سے، بنت رسول اللہ کے ذریعے سے، رسول اللہ کے بھائی کے ذریعے سے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ انسان نماز روزے کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا، تو نماز روزہ جو کہ عبادات میں سے ہیں، اور امام جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہے، اصول میں سے ہے امامت. امام عبادت کی اصل ہے. یہ ساری کی ساری عبادتیں وابستہ ہیں امام کی ولایت سے، امام کی محبت سے. اگر کسی کے پاس ولایت معصومین نہ ہو تو اس کی عبادت کارآمد نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہیں. تو جب عبادت کے ذریعے انسان پہنچتا ہے تو کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہتا. ہم امام کے ذریعے پہنچنا چاہ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جبکہ امام کیا ہے؟ امام صراط المستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. امام کیا ہے؟ امام باب اللہ ہے. روایات زیارات کے اندر، اگر زیارت ناموں کے اندر آپ جا کے دیکھیں، امام کون ہے؟ باب اللہ، اللہ کی طرف دروازہ ہے، اللہ کا دروازہ. اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو کہاں سے جاؤ گے؟ اس دروازے سے. یہ دروازہ. امام کیا ہے؟ سبیل اللہ ہے. امام کیا ہے؟ وجہ اللہ ہے. تو یہ ساری کی سارے. پس اگر خدا کی طرف کسی کو جانا ہے تو راستہ فقط و فقط یہ معصومین ہے. اب اس سفر کے لیے سرمایہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پروردگارہ، سوائے حسبی اللہ و توکلت علی اللہ. پروردگارہ تو ہی ہے میرے لیے، میں تجھ پر ہی بھروسہ کر کے اس سفر زیارت پر نکلا ہوں. تو ہم امام سے تجدید عہد کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ تجدید عہد جو ہے وہ عہد توحید ہے، یعنی ہم توحید کا عہد کر رہے ہیں. اور وہی جملہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا زیارت جامع کا، ومن اراد اللہ بدأ بکم، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے آپ سے شروع کرتا ہے. تو اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن اس اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ کو وادی ولایت کے اندر قدم رکھنا پڑے گا. اس کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ جو بیچارے مستضعف فکری، یعنی جن کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں، یہ آ کر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. کہاں ہے زیارت کے اندر؟ یہ جملے وہ ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ زیارت کا مقصد کیا ہے، زیارت کرنے والا زائر کہاں جا رہا ہے، اور جس جگہ جا رہا ہے وہ جگہ اس کا مقصود اصلی نہیں ہے، اس سے آگے جانا ہے اسے. لیکن یہاں اس جگہ پہنچنے کے بعد وہ دوسری جگہ پر جائے گا، کیونکہ یہ حرم جو ہے، یہ ائمہ معصومین کا حرم جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیت النور ہے.
سب کے لیے جو بھی آئے. جیسے اللہ کی ہدایت سب کے لیے ہے نا, اللہ کی ہدایت کسی خاص فرد کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی جو حرم ہے سب کے لیے ہیں, کھلے ہوئے ہیں اس کے دروازے. البتہ وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے شیخ بہائی کا, امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی مناسبت سے عرض کروں کہ وہاں پر شیخ بہائی کے تاریخ میں ملتا ہے کہ شیخ بہائی چاہتے تھے کہ حرم امام رضا کے دروازے پر ایک ایسا کوئی دعا طلسم لکھ دیں کہ جس کے بعد کوئی مثال کے طور پہ وہ آدمی جو نجاست اور اس کا خیال نہیں رکھتا, کوئی ایسا ویسا ہو, وہ اس حرم کے اندر داخل نہ ہو. لیکن امام رضا علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب کے لیے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن. کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے, ہدی للناس. لیکن خاص ہدایت کون لے گا؟ متقین. ہدی للمتقین بھی ہے, متقیوں کی بھی ہدایت کرتی ہے اور ناس کی بھی کرتی ہے. یہ جو متقیوں کی ہدایت ہے یہ خاص ہدایت ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے حرم میں داخلے پر پابندی نہیں ہوگی, لیکن جو وہاں سے فیض حاصل کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو ان کی بندگی میں دے دے گا, جو اپنا اختیار ان کے حوالے کر دے گا. فرق ہے, بس آتے سب ہیں. تو یہ یعنی جب ہم جاتے ہیں اور اذن دخول پڑھتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر اور پھر اندر چلے جاتے ہیں, تو ایک اذن دخول ہم نے ایک ظاہری اعتبار سے ہم نے اذن لے لیا, دے دیا پروردگار کے اس ولی نے بھی, آ جائیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک جو ہے وہ باطنی دروازہ ہے کہ وہ کس کے لیے کھلتا ہے؟ وہ اس وقت کھلتا ہے کہ جب آنے والا یہ کہے کہ اے ولی اللہ میں کون ہوں؟ عبدو کا وابن عبدک, زیارت کے وابن امتک, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرے بندے کا بندہ ہوں, میں تیری بندی کا بندہ ہوں. جب اس نیت سے آتا ہے, دیکھیں توجہ رہے کہ ائمہ معصومین کی عبادت نہیں کر رہا ہے, یہ بندگی کی بات ہو رہی ہے, یعنی اطاعت کی. غلام اور آقا کا جو تصور ہوتا تھا کسی زمانے میں, تو وہاں پر غلام جو ہے وہ کچھ اپنی مرضی سے کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا. غلام یعنی اطاعت, غلام یعنی اطاعت محض, سوال نہیں کرتا غلام. غلام کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آ کر پوچھے کہ مولا ایسا کیوں, ایسا کیوں, نہیں. جو آقا نے کہہ دیا وہی ہوگا, بس, سوال نہیں. اگر امام حسین کی زیارت میں, امام حسین کے اذن دخول میں کہ میں کون ہوں, میں عبدو کا وابن عبدک وابن امتک, وہاں پر ہے, تو اطاعت, میں آپ کا بندہ آپ کی خدمت میں آیا ہے, آپ کے حضور میں آیا ہے, آپ اس کو اجازت دیجئے. جو اس معرفت کے ساتھ آئے گا یقیناً اس کے لیے مقام کچھ اور ہے, اس کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے عنایات کچھ اور ہیں, معصوم کی طرف سے عنایات کچھ اور ہیں, کیونکہ یہ ان کی معرفت رکھتے ہوئے عبادت نہیں کر رہا, اطاعت کی بات ہو رہی ہے. بندہ مطیع ہوتا ہے. یہاں پر بھی جو روایت کے اندر یا زیارت میں کہ اذن دخول ہے, سید الشہداء میں یہ جملے ہیں, یہ اسی چیز کی طرف ناظر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں پروردگارہ. امام حسین سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے مطیع ہیں, ہم آپ کے مطیع ہیں. قرآن مجید نے ان کی اطاعت کو لازم قرار دیا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو ہم آپ کے بندے, ہمارے باپ آپ کے بندے, ہماری ماں آپ کی بندی. یہ تو جب اس نیت سے آ رہا ہے تو پروردگار عالم کا یہ ولی جو ہے اس پہ خاص عنایت ہوتی ہیں, خاص دروازے کھلتے ہیں, اور پھر یہ آسانی سے اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے, اور اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ یہ معصومین ہے. اور زیارت اس سفر کا نام ہے کہ جس سفر کے ذریعے انسان پروردگار عالم کی ملاقات یا لقاء اللہ تک پہنچتا ہے. یہ ہے زیارت کا فلسفہ اگر ہم کہنا چاہیں.
اب یہ زیارت بہرحال معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے؟ اب یہ کلامی جو گفتگو ہے کہ جناب زیارت جائز ہے جائز نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، زندگی میں زیارت اور مرنے کے بعد زیارت فرق کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں خود رسول خدا سے اور دوسرے معصومین سے، اس کے اندر صرف زندگی کا نہیں کہا گیا بلکہ اس کے اندر ان کی زندگی کے بعد کا بھی کہا گیا ہے کہ جو ہماری زیارت کرتا ہے ہمارے مرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ کہا ہو کہ صرف اور صرف زندگی میں جو رسول کی زیارت کرے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر گناہ گاروں کو یہ پروردگار نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں پر اگر تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، پہلے رسول خدا کی خدمت میں آئے یا اس کے جانشینوں کی، آپ کے محضر میں خدا سے طلب آمرزش کرے، مغفرت طلب کرے اور آپ بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرو، تو یقیناً پروردگار عالم کیا ہے؟ تواب ہے، رحیم ہے۔ یہ تو زندگی کے اندر بات ہو رہی ہے کہ بھائی اگر کوئی گناہ گار ہے جائے رسول خدا سے بولے، رسول خدا بھی، یا مثلا رسول خدا کا فرزند ہے، معصوم امام ہے، لیکن کیا مرنے کے بعد زیارت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہمارے پاس کثرت سے روایات ہیں کہ رسول خدا خود زیارت پر جاتے تھے، قبور کی زیارت کرنے جاتے تھے، رسول خدا بقیع میں جاتے تھے، عثمان ابن مظعون جو رسول کا صحابی ہے، رسول خدا اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے، رسول خدا کی بیٹی جناب سیدہ حضرت حمزہ کی زیارت کے لیے بہت جایا کرتی تھیں۔ ائمہ معصومین کے ذریعے سے یہ سنت آگے چلی، زیارت کی سنت۔ امام حسین کی زیارت، امام حسن کی زیارت امام حسین نے کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت بعد میں آنے والے ائمہ معصومین نے کی۔ تو یہ زیارت کا سلسلہ اس طرح سے زندگی معصوم میں تو ہے، لیکن زندگی معصوم کے بعد بھی ہے۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ قبر کی پرستش ہو رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ظلم ڈھائے گئے زیارت کرنے والوں پر۔ آج تو بہت آسان ہے زیارت، ممکن ہے اقتصادی حوالے سے بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن پھر بھی وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں، گزشتہ زمانوں میں جب ائمہ معصومین کی روایات آ رہی ہیں زیارت کے بارے میں، تو اس زمانے میں کبھی ہاتھ کٹوانا پڑ رہا ہے، کبھی بچے کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، اس زمانے میں بھی ائمہ معصومین نے کسی کو زیارت سے نہیں روکا۔ ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ راستے میں کوئی مشکلات نہ ہو، ڈاکو کھڑے میں تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا، مار دیں گے، لوٹ لیں گے، آپ حج پہ نہیں جائیں۔ لیکن روایات میں کہیں نہیں ملتا کہ ائمہ معصومین کے پاس متوکل کے زمانے میں اتنا ظلم ہوا، قتل کر دیتے تھے۔ امام نے کہیں آ کر کسی کو روکا ہو کہ تم زیارت پہ مت جاؤ، تمہارا بیٹا پچھلے سال مار دیا گیا، اب تم اس سال جاؤ گے تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا، امام نے منع نہیں کیا۔ خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تو یہ ائمہ معصومین کی تشویق تھی کہ نہیں جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ جو زیارتوں کی فضیلتیں، اگرچہ سید الشہداء کی فضیلت زیارت کی، رسول خدا کی زیارت کی فضیلت، رسول خدا کی روایت ہے کہ میری زیارت جو بھی میری موت کے بعد کرے گا وہ ایسی ہی ہے جیسے میری زندگی میں زیارت۔ وہ جو آیت تھی اس میں تھا کہ جاؤ، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو رسول کی خدمت میں پہنچو۔ رسول خدا کی اس روایت کو ہم اسی آیت کے نیچے رکھتے ہیں۔ وہاں پر زندگی کی بات تھی، یہاں پر رسول نے کہا کہ جو میری موت کے بعد میری زیارت کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں زیارت۔ خوب رسول خدا کی رحلت ہو گئی، رسول خدا کی قبر کے سامنے جا کر کوئی شخص اگر کھڑا ہو جائے اور یہی کہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کریں، آپ میری شفاعت کریں، آپ میری لیے واسطہ بنیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے قرآن مجید میں
کہ جاؤ. رسول نے اس کی تشریح کی, کہا میری حیات اور موت فرق نہیں کرتی. رسول کی, آل رسول کی حیات اور موت فرق نہیں کرتی. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے, کیونکہ یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ تھا, بہت زیادہ تشویق دلائی. آج الحمدللہ کہ مومنین جو ہیں وہ مدینہ کی زیارت, کربلا کی زیارت, مشہد کی زیارت, یہ جو جا رہے ہیں, ائمہ معصومین نے اس کے اوپر ایک سرمایہ گزاری کی ہے. منظار الحسین بے کربلا کتب فی اعلی علیین. جو کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کرے گا, اس کا نام کہاں لکھا جائے گا؟ اعلی علیین میں. اکثر دعا کرتے ہیں نا, سنتے ہیں اعلی علیین میں شمار فرما, بہت ہی اوپر کا درجہ ہے. پوچھا کہ معصوم سے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر دیتا ہے, زیارت کو ترک کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی وجہ کے امام حسین علیہ السلام کی اگر کوئی زیارت ترک کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے وہ زندیق ہے. ذالک الرجل زندیقن, وہ زندیق ہے. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت اگر کوئی کرتا ہے تو اسے 10 لاکھ حج, 10 لاکھ حج, وہ بھی کون سے حج؟ مقبول, قبول شدہ. میں حج پر گیا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میرا حج جو ہے وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی, وہ الگ بحث ہے. پروردگار عالم نے اس کو کہاں رکھا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. امام رضا علیہ السلام کی زیارت اگر کوئی چاہتا ہے امام کی محبت معرفت رکھتے ہوئے, تو روایت کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا 1 ملین یعنی 10 لاکھ حج مقبول کا ثواب پروردگار اس کو دے رہا ہے. جو رات کو ٹھہرے کیسا ہے؟ ایسا جیسے کہ وہ عرش پر کھڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے نہ صرف یہ کہ تشویق دلائی, بلکہ معصومین نے کلمات بھی آپ کو ہمیں سکھائے. امام حسین کی زیارت کرنی ہے عرفے کے دن تو یہ زیارت پڑھو, عید کے دن یہ زیارت پڑھو, 15 شعبان یہ زیارت پڑھو, 13 رجب یہ زیارت پڑھو, 28 رجب یہ زیارت پڑھو, عید کے دن یہ زیارت پڑھو, عاشور کے دن یہ زیارت پڑھو. یعنی زیارتیں بھی آپ کو کہاں سے ملی؟ آپ کے اپنے کلمات نہیں ہیں, کیونکہ میں اس شخصیت کو پہچانتا ہی نہیں ہوں. میں اس شخصیت کا مقام کو, اس کے مقام کو درک کر ہی نہیں سکتا, اس کا حق کے معرفت نہیں رکھتا. مجھے نہیں معلوم امام حسین کا مقام کیا ہے. لہٰذا مجھے کہا گیا کہ دیکھو یہ جو ہم زیارت تمہیں سکھا رہے ہیں یہ پڑھو. اس کے اندر ائمہ معصومین نے ان کی عظمت کو بیان کیا. امام نقی علیہ السلام جا رہے ہیں, غدیر کے دن پہنچے نجف, امام نے زیارت پڑھی اپنے جد کی, زیارت غدیریہ. وہ فضائل امیر المومنین جو امام علی نقی علیہ السلام جانتے ہیں وہ میں اور آپ نہیں جانتے. ہم کتنی بھی کتابوں پہ بیٹھ جائیں, لیکن جو معرفت امام رکھتے ہیں اپنے جد کی وہ کوئی نہیں رکھتا. امام معصوم ہے. یعنی زیارت کے اندر عام طور پہ جو معصورہ زیارت ہیں اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ برابر کے لوگوں کی گفتگو ہے. دعا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عام جو ہم دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی مانگ رہا ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے مانگنا کیا ہے. عام انسان کے جو کلمات ہوتے ہیں, پروردگار کی معرفت جیسی رکھتا ہے نہیں رکھتا, لیکن امیر المومنین جب مانگتے ہیں پروردگار سے, جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کا لیول, اس کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے. اسی طرح میں زیارت کرنے جاؤں, اپنے جملے کہوں, اس کا معیار کچھ اور ہے. میں اپنی معرفت کے مطابق کہوں گا, جو میں نے سنا ہوگا اس کے مطابق بولوں گا. لیکن اگر امام نقی علیہ السلام کھڑے ہو کر, امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو کر, اگر امام عسکری علیہ السلام کھڑے ہو کر کسی معصوم کے قبر پر زیارت بیان کر رہے ہوں گے تو اس میں اور میری زیارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے خاص طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ معصورہ زیارت جو معصومین کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں, ان زیارت کا سہارا لیں اور ان کو آگے بڑھائیں. بس زیارت فرق نہیں کرتا موت کے بعد ہو یا زندگی میں ہو.
امام باقر علیہ السلام ایک صلوات پڑھیں گے. دیکھیے حج جو ہے وہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن زیارت ترک نہ ہو. ائمہ معصومین فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ اگر میں حسین ابن علی کی زیارت کے حق کو بیان کروں تو لوگ حج پر نہ جائیں. ابھی عرفے کا دن آنے والا ہے، آپ لوگوں نے زیارت کے بارے میں سنا ہے کہ پروردگار عالم پہلے سرزمین کربلا پر آنے والے زائرین کی طرف توجہ کرتا ہے، بعد میں عرفات کے میدان پہ. یعنی ایسا نہیں، یعنی پروردگار عالم ان کو، ان کے مقام کو اہمیت دے رہا ہے. یہ کہاں ہے؟ سرزمین کربلا پر. کیوں؟ اب بعض لوگ بیچارے اسی میں الجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آخر امام حسین کیا، یا مثال کے طور پہ مشہد کیا. بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو بات بالکل واضح ہے. رسول خدا کا ایک جملہ ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذی تو، کسی نبی کو اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں جتنی مجھے. امام صادق فرماتے ہیں کہ قوم نو حضرت نو کو اتنا مارتی تھی کہ جناب نو 3 دن تک بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ رسول خدا کو اتنا مارا ہو کہ رسول خدا جو ہے وہ چند دن تک بے ہوش رہے ہوں؟ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کہیں ہمیں ایسا نہیں ملتا، لیکن حضرت نو کے لیے ملتا ہے. حضرت نو کو اتنا تک ستایا، حضرت ابراہیم کو اتنا ستایا، حضرت یعقوب کو اتنی تکلیفیں دیں، ساری تکلیفیں آپ کو ملتی ہیں. لیکن رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ جتنی تکلیفیں مجھے دیں اتنی جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دی مجھ سے پہلے نبی کو. رسول خدا صادق ہے، اللہ کا نبی ہے. تو رسول خدا کیوں کہتے ہیں اس طرح سے کہ میرے اوپر اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں آئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں آئیں؟ دیکھیں رسول خدا کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ وہ جس کی اجرت کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ کام بہت اہم تھا رسول خدا کا. یعنی رسالت رسول خدا بہت اہم تھی، اور اس رسالت کی جو اجرت تھی، جتنا کام اہم ہوگا اتنی ہی اس کی اجرت بھی اہم ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو رسول خدا کو اجرت کے طور پہ اگر دیا جائے تو حضرت نوح والی دے دی جائے. رسول خدا کی رسالت سب سے افضل ہے، رسول خدا کا کام سب سے زیادہ ہے، اہمیت کا حامل ہے. لہذا جیسا کام ہوتا ہے ویسے اس کی اجرت ہوتی ہے. ایک پلڑے میں رسول خدا کا کام رسالت، کار رسالت، دوسرے پلڑے میں اجر رسالت. اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت کیا ہے؟ قرآن نے بتایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت کے طور پر جس چیز کو پروردگار نے بیان کیا وہ کیا تھی؟ اہل بیت رسول کی محبت. یعنی جتنی ارزش، جتنی اہمیت کار رسالت کی ہے اتنی ہی اہمیت اس کے اجر کی ہے. یعنی محبت حسین کی ہے، محبت امام رضا کی ہے، محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، اتنی اہمیت ہے. لہٰذا ایک دفعہ اگر کوئی شخص کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اگر یہ قبول ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ اجر رسالت ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ بھائی اس کو کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا. تو بھائی انسان یہ سوچے کہ یہ جو میں زیارت کر رہا ہوں، یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں، یہ کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ جناب سلمان حضرت سلیمان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ فرش پر سوار تھے اور وہ اکثر سیر کرتے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہوا کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی. ایک جوان نے دیکھا، کہا کہ داؤد کا فرزند کہاں پہنچ گیا؟ فرش پر، فرش ہوا میں اڑ رہا تھا، ہوا میں سفر کرتا ہے. تو جب اس جوان نے یہ بات کی تو ہوا نے پیغام پہنچایا حضرت سلیمان کو. حضرت سلیمان نے کہا
کہا کہ قالین جو تھا اس کو کہا نیچے، وہ نیچے آ گیا۔ تو حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ بھائی تو نے ایسا کیوں کہا؟ کہا تجھے معلوم ہے یہ ملک سلیمان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ایک جملہ کہا اس جوان نے، کہا کہ ایک سبحان اللہ کہنا ملک سلیمان سے بہتر ہے، ایک سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ تجھے معلوم، تو نے ایسا کہا ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہ ملک سلیمان ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا کہا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ملک سلیمان سے بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم کے اندر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کا ایک سانس یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ تسبیح یعنی تسبیح صرف ایک سبحان اللہ نہیں ہے، ملک سلیمان سے بہتر ہے۔ مودت اہل بیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ائمہ معصومین نے اس کی طرف تشویق دلائی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے زیارت پر نہ جائے، زیارت نہ کرے اور جفا کا مرتکب ہو۔ بعض روایتوں میں لفظ آیا ہے کہ اس نے ہم پر جفا کی، اس نے ہم پر جفا کی جس نے ہماری زیارت نہیں کی۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زیارت پر جائیں۔ اب اس جانے میں چاہے ہمیں تکلیف ہو، چاہے ہمیں پریشانی ہو، کیونکہ یہ جو زیارت ہے مقامات مقدسہ کی زیارت، یہ جنت سے بہتر ہے۔ اگر معاملہ ہو جنت میں جانے کا اور زیارت سید الشہداء پہ جانے کا، تو زیارت امام حسین علیہ السلام یہ اس سے آگے دکھائی دے گی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اسے نہیں معلوم کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم۔ میں نے گناہ کیا ہے، توبہ بھی کی ہے، لیکن معلوم تو نہیں ہے مجھے کہ واقعاً میری توبہ قبول ہوئی ہے یا توبہ قبول نہیں ہوئی۔ رسول خدا نے وعدہ دیا ہے کہ حسین کا زائر، حسین کے عزادار جو ہیں، اس کو رسول خدا نے وعدہ دیا ہے کہ میں انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، مشکل وقت میں ان کے کام آؤں گا۔ تو زیارت کربلا برابر 1000 راتوں کے شب زندہ داری جو انسان جو شب قدر میں کرتا ہے۔ بہت عجیب و غریب روایات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی ایک دن حسین کی خدمت میں جائے، اس کے نامہ اعمال میں 1000 شب قدر کی شب داریوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 1000 شب، یعنی انسان جائے تو خدا ملائکہ سے کیا کہتا ہے؟ خدا ملائکہ سے کہتا ہے یہ حسین کی زیارت کرنے والے ہیں جو کہ میرے محمد کا محبوب ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس سے رسول خدا محبت کرتے ہیں۔ اور محمد کون ہے؟ وہ تو ہے، یعنی حسین میرا محبوب ہے۔ حسین کون ہے؟ رسول کا محبوب، اور رسول میرا محبوب۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو میرے حبیب سے محبت کرتا ہے وہ اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ جو میرے حبیب سے یا اس کے محبوب سے دشمنی کرتا ہے اس کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے بدترین عذاب، بدترین عذاب۔ لہٰذا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر لگائی ہے، جو ہماری گردنوں پر ائمہ معصومین کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زیارت، زیارت کی ادائیگی۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس عہد کو بہترین انداز میں انجام دے تو اسے چاہیے کہ وہ ائمہ معصومین کی زیارت کرے۔ نزدیک سے جا کے کرنا اس کا اپنا مقام ہے، زیارت قبورہم دور سے کی جا سکتی ہے، لیکن دور کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، کیونکہ روایات کہتی ہیں اگر کسی شخص کی استطاعت ہے
تو وہ ایک مرتبہ بھی زیارت کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ وہ بار بار زیارت پر جائے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلا جائے تو کافی ہے، لیکن جس کے پاس سال میں ایک دفعہ سے زیادہ کی استطاعت ہے، گنجائش ہے، تو وہ ایک مرتبہ سے زیادہ زیارت پر جائے۔ حقوق ائمہ معصومین میں سے ایک حق ہے۔ یہ جو زائر ہے اس کے مقام کو جو بیان کیا ہے، کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہم میں تشویق پیدا ہو کہ ہم جائیں۔ بہت ساری اس سلسلے کے اندر روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جو ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ جاؤ اس زیارت کی طرف۔ تو یہ البتہ ایک قید جو ہے وہ اس زیارت کے سلسلے میں ہمیں مختلف زیارتوں کے اندر ملتی ہے، وہ یہ کہ عارفاً بحق کے یہ ملتی ہے۔ اکثر زیارت ناموں میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے عارفاً بحق کے ہی، یعنی جو زیارت کرے معرفت کے ساتھ۔ ہم زیارت پر جا رہے ہیں تو زیارت پر جانے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم جو ہے 40 کے اوپر زیارت پر گئے، یا مطلب جس طرح پہلے گھومنے جاتے تھے اس طرح سے اب وہ زیارت کے سفر کو کرتے ہیں، جبکہ زیارت کا سفر جو ہے وہ گھومنے کا سفر نہیں ہے، اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے۔ اگر ملک الموت کسی کے پاس آئے کہ بھائی چلو اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ خوشی سے وہی جاتا ہے کہ جو تیار ہوتا ہے۔ جس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے وہ ملک الموت سے کہے گا کہ ہاں میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ دن دے دو، مہلت مل جائے، ابھی تھوڑا سا کچھ نہیں جاتا۔ ہم جب امام حسین کی زیارت یا ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہیں کی بھی زیارت ہو، مدینے کی، خراسان کی، کہیں کی بھی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی زیارت کا وقت آتا ہے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، جو حقیقت میں یہ تو وہ زیارت ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا تھا۔ دنیا میں جاؤ پھر دوبارہ مجھے میری طرف پلٹ کے آنا ہے، لیکن وہ جب وقت آتا ہے تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیاری نہیں ہے۔ ابھی کیا ہے، بس ایسے ہی گھومنے کے لیے، یعنی میں نہیں کہتا خدا نخواستہ کوئی گھومنے کے لیے، لیکن وہ جو زیارت پر جا رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی کوئی پروٹوکول ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے ایمان کو، اپنی روح کو اس قابل بناؤں کہ میں اس سفر سے پہلے اتنی معنویت ہو کہ میں اس سے زیادہ فیضیاب ہو سکوں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ خالی زبان سے وہ یہ نہیں کہے کہ میں آپ کا بندہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ صرف زبانی جملے نہ ہوں، پہلے سے اس کی تیاری ایسی ہو کہ جب وہ زبان سے کہہ رہا ہو تو وہی زیارت ہو، زیارت وہی ہے۔ تو ایک کلمہ جو زیارت ناموں کے اندر یا زیارت سے متعلق روایتوں کے اندر جو آتا ہے کثرت سے، وہ یہ کلمہ ہمیں دکھائی دیتا ہے عارفاً بحق، معرفت۔ میں کس کی زیارت پہ جا رہا ہوں؟ امام علی کی زیارت پہ۔ امام علی کون ہے؟ وہ رسول کے بھائی تھے، جناب زہرا کے شوہر تھے، امام حسن و امام حسین کے والد تھے، مسجد کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ یقیناً یہ معرفت ہے، لیکن حق کے معرفت، یعنی امام کی خدمت میں جا رہا ہوں جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ وہ امام رضا کی حدیث، تمہارے اوپر، شیعوں پر، ہمارے چاہنے والوں پر ہمارا ایک عہد ہے۔ تو خالی نام کافی ہونا، حسب و نسب کا معلوم ہونا نہیں، یہ نہیں۔ کون سی معرفت ہونی چاہیے؟ ایک چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، امام کا ایک صحابی ہے
حمران، حمزہ ابن حمران، وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے اور اسی کلمے کی چھٹے امام وضاحت کرتے ہیں۔ یہ جو کلمہ مختلف زیارت ناموں میں آپ کو ملتا ہے، مختلف روایتوں میں ملتا ہے، عارفاً بحق کے ہی، جس نے عارفاً بحق کے ہی زیارت کی حسین کی، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف، جنت واجب، فلاں مقام فلاں مقام۔ جناب معصومہ کم کی زیارت میں بھی ملتا ہے، وجبت لہ الجنہ۔ تو حمزہ ابن حمران امام صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتا ہے، امام کا چاہنے والا ہے، پوچھتا ہے مولا یہ عارفاً بحق کے ہی سے مراد کیا ہے؟ امام رضا کی زیارت میں ملتا ہے، جناب سید، جناب معصومہ، دوسرے معصومین۔ امام فرماتے ہیں کہ یعنی امام گفتگو کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی سلسلے میں، چھٹے امام، ابھی امام رضا علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، چھٹے امام گفتگو کر رہے ہیں کہ جی میرا ایک فرزند ہوگا جو سرزمین طوس پہ اس کی شہادت ہوگی، اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا اس حالت میں کہ وہ اس کے حق کے معرفت کو رکھتا ہو، قیامت میں میرے اوپر ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔ امام صادق کہہ رہے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، اگرچہ وہ اس نے گناہان کبیرہ انجام دی ہوں۔ راوی کہتا ہے مولا یہ جو لفظ استعمال کیا عارفاً بحق کے، جو حق کے معرفت رکھتا ہو، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو امام فرماتے ہیں یعلم انہ امام مفترض الطاعہ غریب شہید۔ کہا وہ یہ جانتا ہو کہ یہ امام کون ہے؟ واجب الاطاعت ہے، واجب الاطاعت ہے۔ یعنی جب میں امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ کھڑے ہو کر باہر یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کا بندہ، تو واقعاً میں بندہ بن کے وہاں پہ پہنچوں، یعنی مجھ سے مولا غلطی ہو گئی اس کی معافی، لیکن میری مہار آپ کے پاس ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ کبھی کبھی غلطی ہو گئی اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اختیار آپ، امام کون ہے؟ مفترض الطاعہ، امام کی معرفت یعنی جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ورنہ زیارت کرنے والے بہت ہیں، یقیناً ان کو ان کا اجر ملے گا، لیکن وہ خاص اجر کس کو ملے گا؟ جو معرفت کے ساتھ آیا ہے۔ معرفت کیا ہے؟ یہ کہ یہ جو ہے یہ کوئی پیر صاحب نہیں ہے، پیر صاحب کی کبھی اطاعت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، نہیں، یہ وہ ہے کہ جس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے لازم قرار دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ غریب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہید ہے۔ تین خصوصیت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں چھٹے امام نے بیان فرمائی۔ بس حد واجب جو ہے، واجب کی حد تک جو شناخت ہے وہ یہ ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کے اوپر، ان چند چار چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ ایک یہ کہ یہ امام ہے، اللہ کی جانب سے مقام امامت پر فائز ہے۔ دو یہ کہ یہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ تیسرا یہ غریب ہیں۔ چوتھا یہ شہید ہیں۔ اگر کوئی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے معصومین کی زیارت کرے تو ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کر رہا ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا ہم زیارت پر جائیں، کثرت سے جائیں، لیکن ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کس کی زیارت پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے توجہ کے ساتھ اور شناخت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اس زیارت پر جائیں گے تو یقیناً یہ زیارت آپ کو ہمیں خدا تک پہنچائے گی۔ لیکن اگر ہم نے توجہ نہیں کی تو ہم بھی وہ بہت سارے لوگوں کی طرح کے جو جاتے ہیں، جس طرح دوسرے سفر پر جاتے ہیں، اور دوسرے سفروں پر جا کر کچھ ان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ کوئی اگر مری چلا گیا، ملتا تو ہے، سکون ملتا ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن کمال زیارت یہ نہیں ہے، کمال زیارت یہ ہے کہ آپ خدا تک پہنچیں۔ آپ ان کی معرفت کو رکھنے کے بعد اگر ان کی خدمت میں جائیں گے تو حتماً پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں گے، اور یہی مقصد ہے زیارت کا۔
باقی بہت ساری چیزیں ہیں. خود امام باقر فرماتے ہیں، اگر امام حسین کی زیارت کی بات کی جائے تو عرفہ آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ قبر حسین ابن علی کی زیارت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بھی اس کو امام مانتا ہے فَإِنَّ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے، یہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے، جو امام حسین کو امامت کے اوپر مانتا ہے. يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام بِإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ، جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حسین ابن علی اللہ کی جانب سے امام ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائے. حکم دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بس گھر پہ کھڑے ہو کے، چھت پہ کھڑے ہو کے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اگر نہیں جا سکتے تو وہ کرنا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائیں اور اس زیارت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ اس زیارت سے معنوی استفادہ حاصل کر سکیں، اس کے جو نتائج ہیں ان سے بہرہ مند ہو سکیں، اور چھٹے امام ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں. اسی کے اوپر اپنی اس گفتگو کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو معرفت کے ساتھ ائمہ معصومین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مقام کی، ان مقامات مقدسہ کی کہ جن کی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھنے محمد وعلیہ